لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالآخرة هم يوقنون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله دارا رہا نہ جم دارا رہا نہ جم نہ سکندر سا بادشاہ تخت زمین پہ سینکڑوں آئے چلے گئے تخت زمین پہ سینکڑوں آئے چلے گئے انتہائی عزت و احترام کے قابل سادات کرام مشائخ اعظام علماء کرام بالخصوص حضرت قبلہ پیرزادہ سید افضال شاہ صاحب گیلانی جناب عزت مآب پیرزادہ حیدر شاہ صاحب گیلانی برادر عزیز جناب قبلہ قاری محمد ارشد صاحب نقیب محترم جناب گیلانی صاحب مہمانان گرامی خوش نصیب اور خوش بخت تمام برادران اسلام میرے ذمے جو موضوع ہے وہ ہے فکر آخرت عزیزان گرامی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی تعریف اور توصیف جہاں کی ہے وہاں ارشاد یہ فرمایا ہے کہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اہل ایمان کی توصیف وصف یہ ہے کہ وہ تمام تر عقائد پر ایمان لانے کے بعد
سب سے بڑی بات ان میں یہ ہے کہ وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ کسی چیز کو ماننا اور ہوتا ہے، یقین کرنا اور یقین رکھنا اور ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے ایک منزل پہ کہا کہ سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، موت سے بدتر ہے بے یقینی، موت سے بدتر ہے بے یقینی۔ موت چھوٹی شے ہے، بے یقینی اس موت سے بھی بڑی موت۔ جس قوم کو اپنے عقائد پر یقین نہ رہے، ان کے ایمان کی کشتی ڈولتی رہتی ہے، ہچکولے کھاتی رہتی ہے، منزلیں صدیوں دور ہو جاتی ہیں، وہ قوم صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر انسان چور کے اوپر یقین کر لے تو فیض وہاں سے بھی ہو جاتا ہے۔ یقین بہت بڑی دولت ہے۔ اگر یقین پیدا ہو جائے تو دریائے دجلہ کی خونی لہریں، خونی موجیں، 600 آدمی 70,000 فوج کو نگل جاتا ہے۔ اقبال نے جو کہا ہے کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ انہونی جو چیزیں ناممکن ہوتی ہیں وہ ممکن ہو جاتی ہیں صرف یقین کی دولت سے۔ یقین پیدا ہو جائے تو سمندروں کا انسان سینہ چیر دیتا ہے، یقین پیدا ہو جائے تو پہاڑوں کی چھاتیاں چیر دیتا ہے آدمی، یقین پیدا ہو جائے تو پہاڑوں کو کاندھوں پہ رکھ کے آدمی نکل جاتا ہے۔ لیکن بے یقینی آ جائے تو پھر نماز عبادت نہیں عادت رہتی ہے۔ ساری رات کا جاگنا نتیجے پیدا نہیں کرتا، ماتھے گھساتا رہے آدمی نتیجہ پیدا نہیں ہوتا۔ پانی میں مندھانی کی صورت بن جاتی ہے کہ پانی میں مندھانی ساری رات سارا دن پھیرتے رہو، مکھن قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے عبادت ریاضت بے جان ہو جاتی ہے، سجدے بے جان ہو جاتے ہیں، اذانیں بے جان ہو جاتی ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ آج 3 لاکھ نہیں 25 لاکھ آدمیوں کا اجتماع ہوتا ہے اور اللہ اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، دعوت و تبلیغ کے چرچے ہوتے ہیں، لیکن ایک دن کا بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا۔ نتیجہ 0/0 ہے، جہاں تھے وہیں کھڑے ہیں، نہ دریا پایاب ہوتے ہیں، ہر چیز اپنی جگہ پہ تھمی ہوئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پھر مجھے اقبال یاد آیا، اس نے کہا سجود دے کہ از سوز و سرورش بوجدارم زمین و آسمارا، کہ الہی کوئی ایسا سجدہ مجھے عطا کر کہ جس سجدے کے کرنے سے آسمان اور زمین وجد میں آ جائے۔ لیکن وہ سجدے ہیں، مسجدوں میں نمازی ہیں، اذانیں ہوتی ہیں، نتیجے نہیں نکلتے۔ وجہ کیا ہے؟ دل سوز سے خالی ہے، نگاہ پاک نہیں ہے۔ حالت یہ بن گئی ہے کہ مؤذن اذان دیتا ہے، ایک رسم اور روایت اور رواج پوری کر رہا ہے۔ آج قرآن مجید کے دروس
آپ کے ایک ٹی وی نہیں، چینل کے چینلز لگے ہوئے ہیں، نتیجہ نہیں ہے، عبادت عادت میں بدل گئی، عبادت نہ رہی۔ نتیجہ وہی ہے جو آپ سب حضرات کو پتا ہے، اس لیے کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کے اوپر یقین نہیں ہے، اللہ کے اوپر ایمان ہے، یقین نہیں ہے، رسالت پر ایمان ہے، یقین نہیں ہے۔ ہم یقین کی دولت سے سینے خالی کر بیٹھے ہیں، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا تیرا جذب قلندرا۔ ہم دولت جو تھی ہمارے سینوں سے چھن گئی ہے۔ کسی نے سچ کہا، میں پڑھے لکھے دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ نہ کہیں آگ نہ شعلے نہ دھواں اٹھتا ہے، نہ کہیں آگ نہ شعلے نہ دھواں اٹھتا ہے، آہ کس رنگ میں الفت کا نگر جلتا ہے۔ اشک آنکھوں سے رواں اور جگر جلتا ہے، کیا قیامت ہے کہ برسات میں گھر جلتا ہے۔ ایسا بھی کبھی ہوا کہ بارش بھی ہو رہی ہو اور آگ بھی جل رہی ہو، لیکن وہ ہو رہا ہے کہ برسات بھی ہو رہی ہے، شعلے بھی اٹھ رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، میں ویسے حیران ہوا جب مجھے میرے دوستوں نے کہا اس موضوع پہ تو نے بات کرنی ہے، تو میں حیران ہوا کہ آج کل تو چس اور رس کا موسم ہے۔ اگرچہ خواجہ فرید نے کہا تھا ہن عشق ونیایم چس سائیں، لکھوار اساری بس آئیں، لیکن آج کل تو چس کا موسم ہے، یا زیادہ سے زیادہ ہو ہا کا موسم ہے، جتنا شور کرو اتنا زیادہ۔ لیکن یہ موضوع میرے ذمہ لگا کر میں نے بھی الحمدللہ پڑھا، تو بھی بدل فلک کے زمانہ بدل گیا۔ اس لیے میں یہ بھی حیران ہوا کہ بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں، لگتا ہے گھر کی آبادی کے آثار نظر آتے ہیں۔ تو میں شکر گزار ہوں حجرہ شاہ مقیم والوں کا، پھر مجھے میں ظاہر ہے یہ عظیم المرتبت شہر ہے، اور میں جن بزرگوں کے درمیان حاضر ہوں وہ گیلانی سادات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ تو گزارش یہ ہے کہ میرے بھائی، اللہ پاک نے ہماری توصیف یہ بیان کی تھی کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ یہ اہل ایمان وہ ہیں جنہیں آخرت پر یقین ہے، اور اگر یقین ہے تو پھر یہ حالت کیوں ہے؟ یہ حالت بتا رہی ہے کہ یقین نہیں ہے۔ یقین کس کو تھا؟ جو صاحب یقین تھے۔ اگر کرب و بلا کی دھرتی کے اوپر آپ دیکھیں تو لگتا ہے کہ کوئی یقین کا پیکر کھڑا ہوا ہے کہ لاشے پہ لاشا اٹھائے جا رہا ہے۔ سیم وہی حالت ہے کہ لاشے پہ لاشے اٹھائے جاتے ہیں، ہم پھر بھی مسکرائے جاتے ہیں، آنکھ میں آنسو آئے جاتے ہیں۔ یہ حالت ہے یقین کی کہ 70 لاشا ایک بڑھا وجود اٹھا اٹھا کے نہ تھکتا ہے نہ اکتا۔ نتیجتاً وہ کہتے ہیں الحمدللہ علی وصال الحبیب۔ یقین اگر ہو تو گردن بھی کٹے تو پرواہ نہیں ہوتی، اگر یقین نہ ہو تو ایک کانٹا بھی چبھے تو درد ہوتا ہے۔ بے یقینی بندے کو جیتے جی مار دیتی ہے۔ تیرے تن پرست یزید ادھر، تیرے من پرست شہید ادھر، یہ جیے ہوئے بھی مرے ہوئے، وہ مرے ہوئے بھی جیے ہوئے۔ بے یقین آدمی چلتی پھرتی لاش ہوتا ہے،
یہ جیتا مردہ ہوتا ہے، لیکن جو یقین والا ہوتا ہے وہ دنیا سے گزرنے کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے وصف یہ بیان کیا تھا کہ مومن وہ ہے جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کیا ہے؟ آخرت ایک دن ہے جسے اللہ پاک نے نام بدل بدل کے بیان کیا۔ کہیں کہا مالک یوم الدین، اس دن کو یوم الدین کہا، یعنی روز جزا۔ کہیں اس کو آخرت کا دن کہا، کہیں اس کو نفخ صور کا دن کہا ہے۔ نام رب نے بدل بدل کر ہمیں احساس ضرور دلایا ہے، لیکن حقیقت میں وہ دن ایک ہی ہے۔ اور اس دن کی لمبائی چوڑائی آپ سمجھتے ہیں۔ ایک تو رات وہ ہے جس میں آپ اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ رات ہے 9 گھنٹے کی رات ہے، 8 گھنٹے کی رات ہے، 11 گھنٹے کی رات ہے، یہ گزر جائے گی، یہ رکے گی نہیں۔ لیکن جس دن کا تذکرہ میرے ذمہ ہے وہ دن ہے فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ قرآن مجید نے کہا کہ وہ دن جس کی مقدار 50,000 سنہ 50,000 سال ہے۔ قرآن مجید 29واں سپارہ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وہ آخرت کا جو دن ہے مت سمجھو وہ 12 گھنٹے کا دن ہے، مت سمجھو کوئی 18 گھنٹے کا دن ہے، مت سمجھو کہ 1 صدی میں گزرے گا۔ فرمایا 50,000 سنہ 50,000 سال، اور وہ بھی اس دنیا کا 50,000 سال نہیں، وہ بھی آخرت کا 50,000 سال۔ ایک رات ہم سے کاٹے نہیں کٹتی۔ اگر درد پڑ جائے گردے کا، درد ہو جائے دل کا، ایک ایک جھٹکا قیامت ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو دل کا دورہ پڑتا ہے ان سے پوچھیں کہ دل کا ایک وال بند ہو جائے، ایک وین بند ہو جائے تو ایک جھٹکا پڑتا ہے تو بندے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ درد کسے کہتے ہیں۔ تو درد مند کی ایک رات نہیں، 1 گھنٹہ قیامت بن جاتا ہے۔ اور قیامت کا جو دن ہے رب فرماتا ہے وہ ہے فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ 50,000 سال کا دن ہے۔ اور اس دن میں حالت کیا ہے؟ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، یقین ہے الحمدللہ ہمیں اللہ کی کتاب ہے جس میں سچ ہی سچ ہے، جس میں شک نہیں، جس میں عیب نہیں، جس میں ریب نہیں ہے۔ مالک نے فرمایا کہ 300 سال تک، اس کے پیارے حبیب نے کہا 300 سال تک رب نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا، مخلوق اپنے پسینے میں ڈوب چکی ہوگی۔ آپ مجھے بتائیے کہ قیامت کا پسینہ ہو، اللہ جلال پہ ہو، اور حالت کیا ہے، کیفیت کیا ہے؟ فرمایا کیفیت یہ ہے اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت، ستارے ہیں لیکن روشنی ان میں ایک کرن نہیں ہے۔ ستاروں کو بے نور کر دیا جائے گا، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، اور فرمایا جب سمندر اور دریا ایک ہو جائیں گے، اور یوم تبدل الارض غیر الارض، پہاڑ جو آج اتنے بڑے بلند چٹانیں، کیٹو کی چوٹی کہاں، کوہ ہمالہ کی بلندی کہاں ہے، فرمایا ان کو اللہ ریزہ ریزہ کر کے جس طرح دھنی ہوئی روئی ہوتی ہے اس طرح اللہ اڑا دے گا۔ اس کے جلال کے آگے پہاڑوں کا صرف سینہ ہی نہیں پھٹے گا۔ فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث
تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فرمایا جب زلزلہ نہیں، اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین زلزلوں کی زد میں آ جائے. ایک جھٹکا پڑا تھا ابھی ہمارے شمالی علاقے میں صوبہ سرحد میں، ایک خصوصی پٹی پہ، لمبے چوڑے علاقے پہ نہیں، ایک پٹی ہے، ایک سیدھی لائن پہ جھٹکا پڑا ہے، اور اس ایک جھٹکے نے ہمارے پریزیڈنٹ سے لے کر ہمارے چپڑاسی تک سب کو بھکاری بنا دیا. ہمارا پرائم منسٹر انٹرنیشنل بھکاریوں بیگرز کی طرح در در پہ جھولی پھیلائے پھرتا تھا. ایک جھٹکا پڑا ایک پٹی کے اوپر، ایک پورا ڈسٹرکٹ نہیں، ڈسٹرکٹ کا ایک ٹوٹے کے اوپر، اس ایک جھٹکے نے شہروں کو ملبے میں بدل دیا، پہاڑوں کے سینے چیر کے. آپ جا کے بالا کوٹ کو دیکھیں، بالا کوٹ تھا، پتھریلی زمین، پتھروں کے گھر، پتھر کے سینے پر، لیکن ایک جھٹکا پڑا. سائنسدان کہتے ہیں پلیٹیں نیچے ہیں، وہ ذرا سی کھسکی ہے پلیٹ، ایک نیچے پٹی کھسکی ہے، اور اس نے یہ حشر کیا ہے کہ لاکھوں آدمی ملبے تلے دب کے مرے، لاکھوں زمین کا سینہ پھٹا اور اس میں دب کے مر گئے. اور ایسا حشر کیا کہ ایک آدمی جو اربوں کا مالک تھا چند منٹ پہلے، جھٹکے کے بعد وہ جھولی پھیلا کر بھیک مانگ رہا تھا کہ نہ ارب رہے، نہ خرب رہے، نہ کروڑ رہے. اس مالک کی طاقت کا کیا کہنا. اس نے کہا تم تو ایک جھٹکا برداشت نہیں کر سکتے، پوری قوم بھکاریوں کی طرح پھر رہی ہے، تو تم میرے زلزلے کیسے برداشت کرو گے. اور زلزلہ بھی کیا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. آج ایک ایک ٹکے کے لیے، ایک ایک روپے کے لیے ہم ایک دوسرے پہ بندوق تان لیتے ہیں، پسٹل تان لیتے ہیں، لیکن رب کہتا ہے اخرجت الارض اثقالها، کہ اللہ جب زمین میں زلزلے آئیں گے الٹ پلٹ ہوگی زمین. جتنے زمین کے خزانے ہیں وہ سارے سونا، چاندی، جیپسم، لال، جتنی لال بدخشاں، لال یمن، در عدن، سب زمین کے اوپر آن پڑیں گے. لیکن ہوش نہیں ہوگا کہ کوئی سونے کو دیکھے، کوئی چاندی کو دیکھے، کوئی کسی لال کے پیچھے دوڑے، کوئی کسی در عدن کے پیچھے دوڑے. ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی کہ میں بچ کیسے سکتا ہوں، میری جان کیسے چھوٹ سکتی ہے. مالک نے کہا اس آخرت کے دن سے ڈرو. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها کل مرضعۃ عما ارضعت تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. جس دن حالت یہ ہوگی کہ دودھ پلانے والی ماں، جو بچے کو ماں دودھ پلاتی ہے اسے بہت پیار کرتی ہے، ماں کو سب سے عزیز بچوں میں وہ بچہ ہوتا ہے جو اس کے سینے سے لگا ہوتا ہے، جو اس کا دودھ پی رہا ہوتا ہے، جو دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے، ماں اس کے اوپر جان دے دیتی ہے. اللہ فرماتا ہے وہ آخرت کا دن جب آئے گا تو جس ماں نے بچے کو دودھ پلایا ہے وہ اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی کہ میں نے بچہ بھی جنا تھا، کوئی میری گود میں بچہ کھیلا بھی تھا، کوئی میری اولاد بھی تھی. اسے اپنی ہوش تو کیا رہی، اس بچے کو وہ بھول گئی ہے جس کو وہ دودھ پلا رہی تھی. وہ تڑپ رہا ہوگا لیکن ماں کو ہوش نہیں ہوگا کہ میرا بیٹا تھا، میری اولاد تھی، میرا بچہ تھا. اللہ فرماتا ہے دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی کہ ہمارے بچے بھی تھے. اور فرمایا وہ دن یوم یفر المرء من اخیہ،
بھائی بھائی سے دور بھاگے گا کہ کہیں مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ. اولاد ماں سے بھاگے گی کہ کہیں ماں نیکی نہ مانگ لے. اور یہاں تک فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ. اولاد باپ سے بھاگے گی کہیں میرا باپ مجھ سے نیکی کا سوال نہ کر لے. فرمایا یہاں تک بڑھے گا معاملہ. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی. ماں اپنے بچوں کو ہاتھوں پہ اٹھا کے کہے گی میرے اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے چھوڑ دے. دہشت کا یہ عالم ہے. یہ جتنی آیات ہیں قرآن کی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, یہ اللہ کا فرمان ہے. جو اس نے بولا ہے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. کیونکہ مالی دا کم پانی دینا بھر بھر مچکاں پاوے. مالک دا کم پھل پھل لانا او لاوے یا نہ لاوے. میرا کم قرآن سنانا کوئی مننے یا نہ مننے. پر دوہیں جہانے ماریا ویسی جیڑا حد قرآن دی بننے. میں آپ کو قصہ یا کہانی نہیں, شعر نہیں ہے, یہ اللہ کا پاک کلام ہے. اس مالک کا, سچے مالک کا پیغام ہے جس کے اندر جھوٹ کی آمیزش کا شائبہ نہیں ہے. اس نے کہا کہ میرے بندے وہ دن آ کے رہے گا. اس دن نے آنا ہی ہے. اذا وقعت الواقعہ. فرمایا وہ واقع ہو کے رہے گا جس نے واقع ہونا ہے, وہ جھوٹ نہیں ہے. اور فرمایا وہ دن جب آئے گا اذا السماء انفطرت. آسمانوں کے ٹوٹے اڑ جائیں. آج اگر امریکہ کا سائنسدان صرف اتنی پیشن گوئی کر دے کہ فلاں ستارہ اپنے مدار سے نکل کر دوسرے ستارے کے مدار میں فلاں دن اتنے بج کر اتنے منٹ میں آ جائے گا تو پوری کائنات میں کھلبلی مچ جاتی ہے. پوری کائنات جو ہے اس کے اندر زلزلہ آ جاتا ہے کہ کہیں قیامت ہی نہ آ جائے. ایک ستارہ اپنے مدار سے نکل کر یا ایک سیارہ اپنی دنیا سے نکل کر دوسری دنیا میں اگر آنا چاہے یا اس کے آنے کا خدشہ پیدا ہو جائے تو سپر پاورز پہ راشا طاری ہو جاتا ہے. سپر پاورز پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ کہیں قیامت. اور آپ نے دیکھا کہ ایک ہلکا سا جھٹکا سونامی طوفان تھا کہ اللہ پاک نے ذرا سا دریا کے اندر یا سمندر کے اندر اسے ایک جھٹکا دیا تو اس نے ملکوں کے ملک ہلا دیے پانی نے. عجیب تماشا ہے. اگر پہاڑ کا سینہ پھٹے لاوا آئے تو جاپان جیسی ترقی یافتہ قوم اس لاوے کو نہیں روک سکتی. اگر طوفان پانی میں آ جائے تو امریکہ جیسی سپر پاور بے بس بے کس ہو جاتی ہے. اگر جھٹکا زلزلے کا پڑے نہ ملائیشیا کی طاقت ہے, پاکستان کی قوم تو ویسے آپ کو پتا ہے ہلکے ہلکے انجیکشن پوری انسانیت برداشت نہیں کر سکتی. اس نے کہا تم تو ایک جھٹکا برداشت نہیں کر سکتے, نہ کوئی سپر پاور. اور کمال یہ ہے کہ سائنس کہاں سے کہاں چلی گئی, لیکن آج انہوں نے گھٹنے ٹیک کے کہا کہ ہم نہیں بتا سکتے کہ زلزلہ کب آ جائے. یہ بے بسی ہے, یہ بے کسی ہے ہماری. اس نے کہا تم ایک جھٹکے کا نہ وقت بتا سکتے ہو نہ تم اسے روکنے کی صلاحیت رکھتے ہو, تو جو قیامت کا زلزلہ ہے اسے کون روکے گا, اس کو کس طرح روکو گے, اور وہ کتنی دیر میں آئے گا جس کو آخرت کا دن کہتے ہو. فرمایا ایک عورت آٹا بنائے گی, آٹا بنا کر روٹی پکانے کا پروگرام بنائے گی. وہ اٹھائے گی روٹی کا پیڑا ہاتھ پہ دھرے گی, ہاتھ پہ دھر کے دوسرا ہاتھ اوپر مارنا چاہے گی اور وہ اس کو روٹی بنا لے گی, بنا کے توے پہ ڈالنے لگے گی. بس توے پہ جتنی دیر میں روٹی پڑتی ہے وہ روٹی بنا چکی کچھ نہیں, سب ٹھیک ہے, لیکن جو ہی وہ روٹی کو اٹھا کے توے پہ ڈالتی ہے فرمایا اتنی دیر نہیں لگے گی قیامت آ جائے. ایک آدمی روٹی کا نوالا توڑے گا,
کھانے کے لیے، وہ نوالا ہاتھ میں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، سب خیریت ہوگی، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، آدمی پرسکون ہے، اسے فکر ہی نہیں کچھ ہو سکتا ہے، لیکن وہ روٹی کا نوالا توڑ کے ہاتھ میں لے کے بیٹھا ہے، وہ کھانا چاہتا ہے، سب ٹھیک ہے ماحول، بس وہ روٹی کا نوالا منہ کی طرف لے جانا چاہے گا، نوالا منہ میں نہیں جائے گا اور آخرت کا دن آ جائے گا۔ کتنی دیر لگی ایک پلک چپکنے کے اندر، اور حال کیا ہے؟ وَانُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ کہ اللہ تعالیٰ سورۃ یاسین میں فرما رہا ہے، فرمایا جب آخرت کا دن آئے گا، ادھر زمین میں زلزلے بپا ہوں گے، ادھر قبریں پھٹیں گی، اور کیڑوں مکوڑوں کی طرح انسان باہر آ گریں گے، جب باہر آ گریں گے تو زندہ ہوں گے، اور اٹھ کر کہیں گے یا ویلنا، ہائے افسوس یہ کیا ہو گیا ہے، ہمیں کس نے اٹھا کر باہر پھینک دیا ہے۔ اب دیکھیں گے زمین پھٹی ہوئی ہے، اور زمین کے اوپر پہاڑ روئی کی طرح اڑ رہے ہیں، سورج کی روشنی سمٹ چکی ہے، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے ہیں، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت، فرمایا ستارے سیارے، اور آپ پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھے ہیں، سیارہ کوئی چھٹاک کا نہیں ہوتا، سیارہ کوئی ایک ایکڑ کا نہیں ہوتا، سیارہ ایک پوری دنیا ہوتی ہے۔ یہ آپ کی زمین چھوٹا سا سیارہ ہے، یہ سورج بہت بڑا سیارہ ہے، سورج سے اور بڑے سیارے ہیں، سورج اتنا بڑا ہے زمین کے مقابلے میں کہ زمین سورج کے مقابلے میں مٹر کے دانے کی طرح ہے، اتنی چھوٹی سی ہے، اور سورج اتنا بڑا ہے، لیکن مالک کہتا ہے سورج تو چھوٹا ہے، مریخ اس سے آگے ہے، عطارد اس سے آگے ہے، نیپچون اس سے آگے ہے، پلوٹو اس سے آگے ہے، اتنی بڑی کائنات ہے، 40,000 جہان ہے، اور ہر جہان میں قیامت بپا ہوگی، ایک ایک چیز دوسری سے ٹکرائے گی، اور فرمایا اور تو اور یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، آج چھاتی نکال کے چلنے والا انسان، فرمایا تو پتنگوں کی طرح، رات کو جو برسات میں کیڑے اڑتے ہیں ان کی طرح تو اڑتا پھرے گا، تیری حالت یہ ہوگی، اور تو 5-6 فٹ کا آدمی، تو کس کھیت کی مولی ہے۔ خواجہ فرید نے کہا اوے تو ہے کیڑے باغ دی مولی، کئی رول مویاں تیمہ، تو کس کھیت کی مولی ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ فرمایا وہ دن تو ایسا، القارعۃ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، یہ حمالہ کی بلند چوٹیاں، یہ فولادی سینے والے پہاڑ، فرمایا جس طرح روئی دھننے والا دھنتا ہے اور روئی کے ذرے اڑتے ہیں، اللہ پوری روئے زمین کے پہاڑوں کو ذروں کی طرح اڑا دے۔ اب جب پہاڑ اڑ گئے، میرا اور آپ کا حشر کیا ہو سکتا ہے؟ پھر جس پہ اس کا کرم ہوگا بس اسی کا بھرم ہوگا، جس پہ اس کا کرم ہوگا بس اسی کا بھرم ہوگا، باقی کسی کا کچھ کیا بچے گا؟ کہ جب ماں کہہ رہی ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنی، ماں کہتی ہے میرے اللہ میرے بچوں کو جہنم میں ڈال دے، مجھے چھوڑ دے، بھائی کہتا ہے میرے اللہ میرے بھائیوں کو جہنم میں ڈال دے، مجھے چھوڑ دے، وفصیلتہ التی تؤوی، ایک بندہ کہے گا میرے اللہ میرا سارا قبیلہ جہنم میں ڈال دے، مجھے چھوڑ دے، ایک مجرم کہے گا من فی الارض جمیعا، میرے اللہ ساری روئے زمین کے بندے جہنم میں ڈال دے، مجھے معاف کر دے۔ کوئی کسی کا بھلا نہیں چاہ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں نفسی نفسی، اپنی اپنی ہر کسی کو پڑی ہے۔ آخرت کا دن یہ ہے، آپ مجھے فرمائیے اس دن کو آخرت کا دن کہتے ہیں، اور بے بسی یہ ہے، آخرت کے دن کی دہشت یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اس دن
یہ زمین اور آسمان کتنا بڑی کائنات ہے، اللہ جلال میں جب آئے گا تو جلال میں آ کر اپنے دست قدرت میں 14 طبق کو سمیٹ کر مطویاتم بیمینہ اپنے دائیں ہاتھ میں دست قدرت میں لے کر کہے گا لمن الملک الیوم، اے دنیا کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پہ لڑنے والے بادشاہو، آج اٹھاؤ سر، جواب دو مجھے، آج کس کی شہنشاہی ہے؟ لمن الملک الیوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ لیکن تنی ہوئی گردنیں ٹوٹ جائیں، اٹھے ہوئے پنجے مروڑ دیے جائیں گے۔ اس دن نبی محترم کائنات کے صداقت مآب پیغمبر اعظم اول و آخر کے سردار، آپ نے فرمایا اس دن حالت یہ ہوگی کہ کچھ لوگ ٹانگوں سمیت پسینے میں ہوں گے، کچھ کمر تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کچھ لوگ سینے تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کچھ گردن تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کچھ ناک تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کچھ کم نصیب پورے کے پورے، اور پسینہ گندی پیپ کی طرح ہوگا جو گناہوں کا پسینہ ہوگا، اور 300 سال تک یہ صدا گونجتی رہے گی کہ لمن الملک الیوم، 300 سال تک ایک لمحہ بھی اگر ایسا آ جائے کیسے کٹے گا؟ انتظار کرنا پڑ جائے کسی کا کھڑے کھڑے، وہ بھی دھوپ میں، تو لمحہ لمحہ گن کے کاٹنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن 300 سال جوش میں ہے ذوالجلال، اور پوری کائنات میں قیامت کا زوال، دن آخرت کا کیسے کٹیں گے 4 پہر انتظار کے؟ میں اور آپ، ہماری حیثیت کیا ہے؟ آج ہم بہت کچھ ہیں، لیکن اس دن اس مالک نے کہا لمن الملک الیوم، آج کون ہے بادشاہ؟ فرمایا 300 سال تک یہی صدا گونجے گی، جلال الہی کے سامنے کائنات تھر تھر کانپے گی، یہاں تک کہ حضرت سیدہ مریم صدیقہ، جس کو قرآن نے کہا صدیقہ، جو ایک پاک نبی کی والدہ ہے، جس کی عفت عصمت پاکیزگی کے اوپر قرآن مجید گواہ ہے، جس کے نام پہ پوری قرآن کی سورت ہے، جس کی زندگی معصوم کی زندگی ہے، جس کے دامن زندگی پہ دھبا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ مریم صدیقہ حضرت عیسیٰ اپنے بیٹے سے کہے گی میرا بچہ تجھے میں نے دودھ پلایا، تیرے لیے میں نے دکھ پہ دکھ اٹھایا، دنیا نے تیرے نام پہ مجھے گالیاں دی، دنیا نے تیرے نام پہ مجھے پتھر مارے، دنیا نے تیرے نام پہ مجھے گالیاں دی، مجھے فاحشہ کہا، مجھے دنیا کی بری عورت کہا، میں نے تیرے لیے کتنے دکھ سہے، کتنے غم سہے، تیرے لیے میں نے کیا کیا صدمے سہے، کیا کیا الزام سہے، میرے بیٹے اس کا صلہ فقط اتنا دے، ایک نیکی کا سوال ہے۔ میرے بھائی، میرے دامن میں، میرا دامن سیاہی سے آلودہ ہے، آپ اچھے لوگ ہیں لیکن سوچیں تو ایک نبی ہے، نبی کو گود میں پالنے والی ماں ہے، جس گود میں نبی پلتے ہیں جانتے ہیں وہ گود کتنا پاک ہوتی ہے، جس آغوش میں نبوت سانس لیتی ہے اس آغوش کے اوپر
فرشتے حوریں رشک کرتی ہیں، لیکن وہ ماں آج اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہے میرا بیٹا عیسیٰ مجھے ایک نیکی دے دے، اور حضرت عیسیٰ جواب دے رہے ہیں ماں بلند ہے تیرا مقام، بہت اونچی ہے تیری شان، لیکن میں مجبور ہوں آج ایک ایک تنکے کی ضرورت ہے ماں، ایک ایک نیکی، ایک ایک رائی کے برابر نیکی کی ضرورت ہے، پتہ نہیں کون سی نیکی کام آ جائے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس بندے نے کسی مسلمان کو مسکرا کے سلام کیا ہوگا یہ نیکی بھی سامنے کھڑی ہوگی، اگر کسی بندے نے اپنے مسلمان بھائی سے ہاتھ ملا ہوگا یہ نیکی بھی سامنے کھڑی ہے، اگر کسی بندے نے کسی کتے کو پانی پلایا یہ نیکی بھی سامنے کھڑی ہے، اگر کسی نے رستے سے روڑا ہٹایا یہ نیکی بھی سامنے کھڑی ہے۔ ایک ایک ذرہ ذرہ سکرین پہ آئے گا، رب بتائے گا یہ بھی تیری نیکی ہے، یہ بھی تیری نیکی ہے، اور اسی طرح غلطیاں بھی گن گن کے چون چون کے یہ بھی کیا تو نے، یہ بھی کیا تو نے۔ عجیب دن آ گیا ہے، اللہ فرماتا ہے جب اللہ بندے کو بلائے گا ادھر آ، جب سامنے آئے گا اس دن اللہ قرآن حکیم میں فرماتا ہے جس دن چمڑا بولے گا بندے کا چمڑا بولے گا، بندے کے ہاتھ بولیں گے، بندے کی آنکھیں بولیں گی، اب بندہ چیخے گا روئے گا اپنے آپ کو، کہے گا لما شہدتم، اے ظالم ہاتھ، اے ظالم پاؤں، اے ظالم میرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جناب اختر قریشی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ثنا خان مصطفیٰ الحاج اختر حسین قریشی صاحب۔ میں جناب محترم الحاج اختر حسین قریشی صاحب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ، کھلی کلیاں فضا مہکی پھول مسکرائے، الحمدللہ قریشی صاحب بھی آئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ آخرت کا دن جس دن کو کہتے ہیں اس دن عجیب حالت ہے کہ صرف کائنات کا نظام ہی الٹ پلٹ نہیں ہے بلکہ انسان کی اپنی جان انسان کی مخالف ہے کہ انسان کے ہاتھ بولیں گے، اللہ فرماتا ہے انسان کی آنکھیں بولے گی، انسان کا پاؤں بولے گا، انسان حیران ہکا بکا ہو جائے گا، اے میرا وجود، اے میرا بدن، تو تھا میرا سجن، تجھے میں نے کھلایا، تجھے میں نے پلایا، تیرے لیے میں نے اتنا بڑا مکان بنایا، تیرے لیے میں نے محل بنایا، لیکن ظالم آج وقت جو آیا آگ دی سیاد نے جب آشیانے کو میرے جن پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں ان کو زبان ملی تو ہم ہی پہ برس پڑے۔ اے ظالم، ہاتھ ہمارا، پاؤں ہمارے، سر ہمارا، چمڑا ہمارا، لیکن عجیب ہے نظارہ، عجیب بے بسی ہے، عجیب بے کسی ہے۔ انسان بولے گا لما شہدتم علینا، اے ظالم پاؤں تجھ پر تھی میری چھاؤں، او ظالم ہاتھ دے میرا ساتھ، لیکن ہاتھ بولیں گے نا، وہ کہے گا تم تو چپ رہتے تھے،
زندگی بھر میں نے تمہیں کھلایا پلایا پالا سنبھالا، اس دن تو تم نہ بولے، وہ ہاتھ بولیں گے، چمڑا بولے گا، بال بولے گا کہ ہم مجبور ہیں، ہمارا شکوہ نہ کر، انتقن اللہ، ہمیں اس نے بلوا دیا جو پتھروں کو بلوا لیتا ہے، ہم مجبور ہیں، ہمارا شکوہ نہ کر، آج وہ بلوائے گا، ہم بولیں گے جو تو نے ہمارے ساتھ کمایا، ہم ایک ایک بات بتائیں گے، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، گھر کے بھیدی آستین کے خنجر سینے میں جب پڑیں گے، اب کہے گا افسوس جب میرا بدن نہ رہا، میرا سجن نہ رہا، جب اپنا نہ رہا، شکوہ کروں تو کس کا اس لیے اس آخرت کے منظر کو جس کو رب نے کہا آخرت، اب وہ آخرت تو آنی ہے، کسی پہ دیر سے کسی پہ جلدی، جو آدمی جاتا ہے اس پر تو آخرت کا پہلا دن، اور کوئی آدمی یہاں رہے گا۔ آپ رہتے ہو حجرہ شاہ مقیم رحمت اللہ علیہ، کتنے عظیم تھے حضرت شاہ مقیم، اور کتنے بلند تر، حضرت بہاول شیر قلندر، مدنی کی سلطنت ولایت کا سکندر، کتنا بلند تھا وہ قلندر، لیکن زمین کا سینہ آج خالی ہے، تیرے ایک نہ ہونے سے ساکیا، نہ وہ صبح ہے نہ وہ شام ہے، نہ وہ حال ہے نہ وہ کال ہے، نہ وہ دور ہے نہ وہ جام ہے، فقط نام ہی نام ہے، اور تیری عظمت کو صبح و شام ہے سلام ہے، کیونکہ بلند تیرا کام ہے۔ لیکن اپنا حال کیا ہے یاد رکھیے میری جان، کلو شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز پہ فنا ہے باقی صرف خدا ہے۔ ہمارے خواجہ فرید نے روحی سے کہا ہے، وہ کہتے ہیں پکھی پردیسی، ہم کیا ہیں پکھی پردیسی، ابھے سر دے ڈونڈی دے خلقائیں، خالص ویسوں سنج سباہی، ویسوں سنج سباہی، خالی راہ سے نہ جاہی۔ اور آگے کہتے ہیں قسمت سانگے ڈٹھم اے دھرتی، اللہ سائیں منگا دعائیں، وچھڑیا ڈھول ملائیں، بس نصیب ہے 4 دناں دی چاننی تے پھر ہنیری رات۔ میاں محمد بخش نے پنجابی زبان میں اس حضرت میاں کھڑی والا بابا چڑھی والا، اس نے ٹھیک کہا، اس نے کہا اوے پیارے، دن کو سورج کو چڑھتا دیکھتا ہے، کبھی شام کو جب اس کا منہ ہوتا ہے زرد، زندگی ہو جاتی ہے سرد، تو بھی بن مرد،
سورج آتا ہے دوپہر کو چڑھ جاتا ہے، پر رات جب بال کھولتی ہے، جبڑے کھول کے چھپاتی ہے، ایک کرن بھی نظر نہیں آتی ہے۔ رات تجھے بتاتی ہے کہ سورج کو چڑھتا دیکھا ہے، ڈوبتا بھی دیکھ۔ اگر اپنے آپ کو دیکھا ہے یہ جوانی دیوانی، بڑھاپے میں بھی نظر رکھ۔ صبح آئی ہے، دوپہر آئی ہے، شام ڈھلے گی، خبر نہ چلے گی۔ اوے پیگا بہت ہلارے چڑیاں، پیگا بہت ہلارے چڑیاں، تے آخر ترٹ زمین پر جھڑیاں۔ آج کتنے یہ حسین چہرے ہیں، لیکن جب 25 سال بعد ان کو دیکھیں گے آپ، جھڑیاں جھریاں۔ آج کتنے تنو مند ہیں، قاری صاحب ہیں، آپ ہیں، لیکن 20 سال کے بعد چھاتی کھڑک رہی ہے، آنکھ پھڑک رہی ہے، ہاتھوں پہ لرزہ ہے، جسم پہ راشا ہے، کہیں شوگر ہے، کہیں کینسر ہے، آنکھیں بے نور ہیں، جسم کے اندر درد ہے، سینہ ہما وقت سرد ہے۔ یہ بھی ایک زمانے کا مرد ہے۔ ایسا حال ہوگا، اس مالک نے کہا دیکھنا تیری گردن تیری قابو میں نہیں ہے، اسی ہاتھ پہ لرزہ تاری ہے، آنکھ دیکھ نہیں سکتی، تو قدم چل نہیں سکتا۔ آج واہ واہ ہے، کل کوئی آہ آہ بھی نہیں کرے گا۔ آج تو 3 شوگر ملوں کا مالک ہے، شام ڈھلنے دے، ذرا تتی ہوا چلنے دے، اگر تیرے منہ میں دوائی ڈالنے والا بھی ملے تو کہنا اے پیگا بہت ہلارے چڑیاں۔ قریشی صاحب کیونکہ پکے پیڑے لاہوریے ہیں، اور آپ بھی کم نہیں ہیں، آپ بھی لاہوریوں کے ساتھ ہیں۔ ہمارے ایک میاں صاحب، ان کو لغوی طور پر ڈکشنری کے طور پر میں مرحوم کہہ لیتا ہوں، پرائم منسٹر ہوا کرتے تھے، اور کتنا ان کا اونچا ریٹ تھا، ہیوی مینڈیٹ تھا اور ہیوی ویٹ تھا، ہیوی مینڈیٹ تھا، کتنا بلند ان کا ریٹ تھا۔ لیکن ایک نوکر آیا، اس نے ہلکا سا بوٹ کا جھٹکا لگایا، وہ الیکٹڈ سلیکٹڈ پرائم منسٹر آج تک گھر نہیں آیا۔ آپ بھی بہت پاورفل لوگ ہیں، لیکن یہاں پاور 1.5 سطر نہیں سہ سکتے۔ یہاں ایک ہلکی سی ترمیم کا جھٹکا پڑے تو یہاں پوری کی پوری کابینہ 1 سیکنڈ میں ڈیزالو ہو کر نہ میاؤں رہتا ہے، نہ چودھری، نہ بٹ جاتے ہیں فٹافٹ۔ پورے کا پورا 14 کروڑ بے بس اور بڑے بڑے بے چس، بیچاروں کی نہیں رہتی جسم میں رس۔ جاتے دیکھتے ہو، کبھی پلٹتے بھی دیکھا کرو۔ اے پیگا بہت ہلارے چڑیاں، تے آخر ترٹ زمین پر جھڑیاں۔ ایک کڑیاں پھر نہ مڑیاں پہ کے، کڑیاں پھر نہ مڑیاں پہ کے، تے سابریاں چھک۔ ابھی گیلانی صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ وہ حضرت وارث شاہ کا کلام کے وہ کتی مرے فقیر والی، یہ وہی بات ہے کہ کڑیاں پھر نہ مڑیاں پہ کے، جڑے قبراں وچ گئے نے او پلٹ کے کتھے آئے نے۔
خواجہ فرید نے آکھا کتھے سسی کتھے پنو کتھ سونی مہوال کتھ رانجھن کتھ کھیڑے کتھ اوہیر سیال کتھ سیفل کتھ پریاں کتھ اوہجر وصال اوہ چار دیہاڑے چیتر دے تے کڈے بکروال ما خل اللہ باطل کل شیئین زوال کڑیاں پھیرنا مڑیاں پیکے تے ساوریاں چھک کھڑیاں. واہ کیا فلسفہ ہے، کیا بلند سوچ ہے، کیا کمال اپروچ ہے. ہمارے یہ عارضی گریجویٹ یہ پی ایچ ڈی جو سفارشی پی ایچ ڈی یہ بیچارے اس کی دھول کو بھی نہ پہنچ سکے. کتنی فکر ہے اس صوفی باصفا کی. وہ کہتے ہیں کہ موتی قد ملے مڑ سپا جیڑے سپاں چو موتی نکل جاندے نے واپس کدے نہ موتی قد ملے مڑ سپاں ونج پے وچ لڑیاں اوے ڈگیاں پھلیاں خاکوں رلیاں ڈگیاں پھلیاں تے خاکوں رلیاں پھر رکھی قد چڑیاں. بات تو یہی ہے کہ جب وہ دن آئے گا تو بندہ آگے جائے گا اس دن بیڑا اسی کا رب پار لگائے گا جو یقین کی دولت پائے گا جس کو قرآن تاج یہ پہنائے گا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. جو اس دن پہ یقین کماتا ہے وہ اپنے معاملات ضرور سلجھاتا ہے. جتنی دور جاتا ہے پلٹ کے واپس آتا ہے. یہی قرآن ہمیں سمجھاتا ہے کہ وہ دن آئے گا ضرور آئے گا. اس دن کو کوئی روک نہیں سکتا. جب اس دن نے آنا ہے اور تو نے یقیناً جانا ہے لازماً جانا ہے. اگر یقین نہیں آتا پیچھے پلٹ دو قدم پیچھے ہٹ. تیرا باپ کہاں ہے، تیرا دادا کہاں ہے، تیرا پردادا کہاں ہے، تیرا جد کہاں ہے، تیری بنیاد کہاں ہے، تیری جڑ کہاں ہے. وہ جتنے آئے تھے ایک ایک کر کے چلے گئے. وہ سارے چھوڑ گئے، تم سے منہ موڑ گئے، سب پیار کے رشتے توڑ گئے. کوئی رہا یہاں کوئی نہ رہا. دارا بھی بڑا تھا، سکندر بھی بڑا تھا، لیکن دارا رہا نہ جم نہ سکندر سا بادشاہ. تخت زمین پہ سینکڑوں آئے چلے گئے. جنہیں یقین تھا وہ ڈرتے رہے کہیں اس دن پیشی نہ لگ جائے. میری حیثیت کیا ہے، میرا مقام کیا ہے. میرے بھائیوں وہاں تو میرے سونے نبی کی زندگی پہ نظر ڈالو. ان کا دن اسی لیے منا رہے ہیں کہ اپنی زندگی کا قبلہ درست فرما رہے ہیں کہ نعت خان بلاتے ہیں، ہم فقیروں کو بلاتے ہیں. شاید کرم ہو جائے، شاید بھرم رہ جائے. یقیناً اللہ کرم فرمائے گا، بھرم رہ جائے گا. لیکن اگر تو بھی اپنی زندگی کو اس طرف لے جائے گا وہ بھی کرم. لیکن یہ تو نہیں ہے بے بیج ڈالے مکئی کا امید رکھے گندم کی. ایسا تو نہیں ہوتا میری جان. اتنا دھوکہ نہ دے اپنے آپ کو. کیکر کا بیج ڈالے گا تو آم کا درخت پیدا
نہیں ہوگا، جو بیجو گے وہ کاٹو گے، as you sow so shall you reap، یہ اصول آفاقی ہے، لیکن ذہن میں رہے کہ سب نے جانا، اور جس کو پتا ہے میں نے جانا ہے اس نے حساب فرمانا ہے کہ جوانی کہاں گزری۔ واقفوہم، وہ کھڑا کر کے مسئولون پوچھے گا میں نے دولت دی تھی خرچ کہاں ہوئی، میں نے جوانی دیوانی بخشی تھی، آنکھوں کا نور کدھر گیا، ہاتھوں کی طاقت کدھر گئی، پاؤں کی پاور کدھر گئی، میں نے تجھے عزتیں بخشی تھی، تیری عزتیں کس راہ پہ خرچ ہوئی، میں نے تجھے دولت دی، دولت کہاں خرچ ہوئی، 4 دن کی صحت تندرستی ملی تھی، وہ صحت و تندرستی کے ایام کدھر خرچ ہوئے؟ میرے بھائی اس کے سامنے پیشی ہو اور حضرت عیسیٰ جیسا بندہ ماں کو کہہ رہا ہے ماں میں مجبور ہوں، آج اپنی پڑی ہے، پتہ نہیں وہ مجھ سے اگر پوچھ لے کہ بول میں نے تو تجھے نبی بنایا، تجھے میرا بیٹا کس نے بنایا، تو نے داغ میری توحید پہ لگایا۔ اگر اس نے یہ کہہ دیا ماں میں کیا کروں گا، میں کیا بولوں گا، میں کیا جواب دوں گا، ماں نا اپنی بات، اپنا دفتر، اپنے عمل، جب اس جلال میں ہے وہ مالک تو بتلائیے ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے، ہمارے حالات کیا ہیں۔ اس لیے میرے بھائی گیلانی صاحب مجھے اور آپ کو یہی کہہ رہے تھے کہ پیارے زیادہ نہ صحیح، تھوڑا تھوڑا بدل، پیچھے ہٹ، ذرا واپس پلٹ، فریدہ ستیا اٹھ، فریدہ ستیا اوے جھاڑو دے مسیت، اوے تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڑھے نال پریت، پریتے اس سے لگاتا ہے پھر لمبی تان کے سو، فریدہ ستیا اے نہ بھلی ریت، اوے کدے چلنا یوں پنجے وقت مسیت۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یقین کی دولت سے مالا مال تھے، آج جن کی قبریں چومی جا رہی ہیں، جن کے نام کے نعرے لگ رہے ہیں، یہ یقین والے تھے، یہ دین والے تھے، یہ رحمت للعالمین والے تھے، یہ اس زمین والے تھے۔ میرے بھائی اگر یقین آ جائے کہ کل میں نے پیشی پہ جانا ہے، اس نے مجھ سے ایک ایک پل کا حساب، اگر یہ یقین بن جائے تو کیا میں غلطی کروں گا؟ میری زندگی تو پاک ہو جائے گی۔ اگر یقین آ جائے، جس کو یقین ہے اس کا نام رحمت للعالمین ہے، کہ میدان جنگ ہے اور چیف آف آرمی سٹاف ہو یا سالار وقت ہو، اس کو حق حاصل ہے کہ اپنی فوج کی صفیں درست کرے۔ وہ کوئی جرم تو نہیں ہے، میرا نبی صفیں سیدھی کر رہا ہے، صفیں سیدھی فرما رہا ہے۔ اور حضرت سواد ایک صحابی ہیں، وہ بدن ننگا تھا، کیا جوش تھا، بدن پہ کرتا نہیں میدان میں اترا ہوا۔ اب حضور نے اس کو کچوکا لگایا، کہا استوے یا سواد، سواد صف میں چل، تو باہر نکلا ہوا ہے۔ سواد باہر نکلا، اس نے کہا میرے سالار، نبیوں کے سردار، بے شک ہے مجھے آپ سے پیار،
لیکن میری جان ایک سوال ہے کہ آپ نے جو میرے سینے میں کچوکا دیا ہے مجھے درد ہوا ہے. اب میرا نبی بول سکتا تھا کہ تجھے شرم نہیں آتی میں تیرا نبی ہوں, تجھے سمجھ نہیں ہے کہ میں تیرا سالار ہوں, لیکن میرے نبی نے فوراً کہا سواد یہ حساب آج ہی چکا لے, یہ حساب آج ہی چکا لے. سواد نے کہا لجپال وہ کیسے؟ فرمایا یہ پکڑ کوڑا یا نیزہ چبھو دے اپنے نبی کے سینے میں. سواد نے پکڑا کوڑا, قیامت برپا ہو گئی. حضرت حیدر کرار ادھر سے نکلے, عمر جرار ادھر سے نکلے, صدیق اکبر ادھر سے آئے, کہا ہوش کر سواد, اے ظالم کیا کر رہا ہے؟ اگر کعبے سے کفر اٹھے اسلام کدھر جائے گا؟ تو نوکر ہو کے خادم ہو کے اور میدان جنگ میں کافر جبڑے کھول کے کھڑے ہیں, تو اپنے نبی سے بدلے لینے پہ تل گیا, اسلام تو پھر گلیوں میں رول گیا. تو یہ کیا کرنے لگا ہے؟ سواد چپ کر کے کھڑا ہے. حضرت مولا علی نے کہا ظالم اگر تو نے بدلہ لینا ہے میرا حسن لے, میرا حسین لے, مار مار کے کوڑے جان نکال دے, لیکن میرے لجپال کے نازک بدن پہ مت کوڑا اٹھانا, ارے زمین پھٹے گی آسمان چر جائے گا. صدیق اکبر نے رو کے کہا ہمارے ہاتھ دیکھ ظلم نہ کما, اے زمین پہ آسمان نہ گرا. ہوش کر کیا کرنے لگا ہے؟ ارے بلک رہے ہیں عشاق, تڑپ رہے ہیں عاشق. سواد حضور سے بدلہ نہ لے. میرے نبی نے ہاتھ کھڑے کر کے کہا پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ, اپنی اپنی جگہ پہ پلٹ جاؤ. آج تو تم آ رہے ہو بیچ میں, کل اگر روز آخرت اس نے حساب مانگ لیا اور رب نے پوچھ لیا میں کیا بولوں گا؟ آج حساب چکانے دو, ہمیں سرخ روح ہو کے جانے دو. صدقے تیرے مدنی میرے جواز ہزار تھا کہ میں نے اس لیے مارا, مجھے قانوناً حق حاصل ہے, لیکن احساس ہے. فکر آخرت یہی ہے کہ کل کی فکر لگی ہے. ہم بے فکر ہیں, ہمیں فکر ذرہ نہیں ہے. جن کو فکر ہے وہ کہتے لے کوڑا اٹھا. اس نے چپ کر کے منہ جھکایا, اس نے کہا ناراض نہ ہونا لجپال, میں دیکھ غریب ہوں, مدینے کا مسکین ہوں, تیری آواز پہ میں نے لبیک کہا. میں تو بغیر کرتے کے چلا آیا, میں تو مزدور ہوں چھوٹا سا, تیرے بلال نے بلایا, میں بغیر کرتے کے تیری آواز پہ دوڑ کے آیا. لیکن آج تیرے جسم پہ تو کرتا ہے, جب آپ نے مجھے کچوکا لگایا میرے جسم پہ تو کرتا نہیں تھا. لجپال نے رکھا اپنے پاک کرتے پہ ہاتھ, میرا کرتا اتار دو. جبریل تک کے حیران ہے, مولا تیری زمین پہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر. بلال آ میرا کرتا اٹھا دے. سواد لے جسم محمد پہ مار کوڑا. سرکار نے کرتا جو اٹھایا, وہ صحابی کریم جو آیا, میرا کریم تو آخرت کی فکر لے کے کھڑا تھا, پر عاشقوں کی فکر اپنی ہوتی ہے. وہ جب قریب آیا کوڑا زمین پہ ٹکایا, دوڑ کے سرکار کے جسم کے اوپر منہ لگایا, سرکار کے جسم سے جسم لگایا. چیخ نکل گئی عاشق کی, کہا لجپال معاف کرنا, پیار کی گستاخیاں.
حضور میدان جنگ ہے، جنگ کا اپنا رنگ ہے، پتہ نہیں پھر جیے نہ جیے، بس آخری تمنا تھی کہ تیرے جسم کو چوم کے جاؤں گا، پھر بے شک گزر جاؤں گا، مر جاؤں گا، پر یہ عظمت حاصل کر جاؤں گا۔ اگر کچھ تھی تو بس یہ تھی تمنا آخری اپنی کہ تم ساحل پہ ہوتے اور کشتی ڈوبتی اپنی۔ حضور لیکن میرے کریم نے کہا سواد ہماری طرف سے جسم حاضر ہے، ہم کل آخرت کی فکر میں ہیں، ہم کل والا حساب آج چکانا چاہتے ہیں، کل کے دن پہ ہمارے اوپر بوجھ نہ رکھنا۔ میرے نبی نے ہمیں پیغام دیا، ہمیں سمجھایا کہ میں ہوں خاتم النبیین، میں ہوں محبوب خدا، جس ذات پاک کے دامن پہ دھبے کا سوچ بھی کوئی نہیں سکتا، جنہیں کہتے سبحان اللہ ما اجمالہ کا، ما احسنہ کا، ما اکمالہ کا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھی کتھے جاڑی۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہان ہے۔ ہم کس کھیت کی مولی ہیں میرے دوست، بے شک میرے نبی کے سب فرمان حق، جن کو نبی نے آخرت کا سمجھایا، جنہیں یقین کا پیالہ پلایا، وہ تو رو رو کے پرندوں کو دیکھتے ہیں۔ صدیق اکبر نے پرندے کو دیکھا، چیخ نکل گئی، کہا اے چہچہانے والے پرندے، تو خوش نصیب ہے، تو اس ڈال سے اس ڈال پہ چہچہاتا ہے، کبھی ادھر آتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، ارے ہمیں دیکھ اس دنیا میں آئے ہیں کیا لائے ہیں، لیکن جب جائیں گے وہ پوچھے گا زندگی کہاں بتائی، جوانی کہاں بتائی، ہم کیا جواب دیں گے؟ روتے روتے یہاں تک تنکا اٹھایا، تنکے کو دیکھ کے فرمایا رو رہے ہیں، کہتے کاش میں گھاس کا تنکا ہوتا، کوئی جانور کھا جاتا، وہ حساب کا وقت تو نہ آتا۔ حضرت عمر جیسا آدمی اور حضرت سیدنا عثمان غنی کو دیکھو، جب دیکھا کسی کو قبرستان کی طرف جاتا آنسوں سے داڑھی تر ہو گئی، کسی نے مردے کو دفنایا، ساری دنیا پلٹ کے گھر چلی گئی، یہ اللہ کا بندہ کھڑا روتا ہے۔ او پیارے تم کیوں روتے ہو؟ تم تو جنت کے وارث ہو۔ کہا لوگوں تمہیں پتا نہیں ہے، حساب کی پہلی منزل یہ ہے۔ حضرت مولا علی حیدر کرار، ولیوں کا سردار، صاحب ذوالفقار، جس سے ہے دین کا وقار، جب وضو فرماتے ہیں، جب نماز کے لیے آتے ہیں، پھر حال کیا ہے؟ صرف چہرے کا رنگ نہیں بدلا، پورا رنگ بدلا، یہاں تک کہ دنیا بھول گئی، کسی کا ہوش نہ رہا، اگر پنڈلی میں تیر لگا کب نکالے؟ کسی نے صدا دی جب علی نماز میں جاوے تو کھینچ کر تیر باہر نکال لو، کیونکہ علی جب نماز میں جاتا ہے قیامت کا دن یاد آتا ہے، پھر ہوش نہیں رہ جاتا۔ مولا علی سے ہم آگے تو نہیں ہیں، ہمارے عمل زیادہ تو نہیں ہے۔ کیا امام حسین کو دیکھا ہے؟ یہ کون ہے جو 25 حج پیدل کر رہا، پاؤں میں چھالے پڑے ہوئے،
سواریاں نہیں، اگر وہ چاہتے تو لوگ اپنی دھڑکنے بچھا دیتے۔ حضرت ابو ہریرہ نے جب حضرت امام حسین کو دیکھا تو حضرت ابو ہریرہ بوڑھے بزرگ تھے، صحابی تھے، امام حسین بیٹھے تھے تھک کے، ابو ہریرہ آئے، پاؤں اٹھایا، جھولی میں ٹکایا، اپنے سر کی چادر اتار کے پاؤں کے تلوے سہلانے لگے۔ میرے امام نے پاؤں کھینچے، فرمایا بابا یہ تو کیا کر رہا ہے؟ فرمایا واللہ لو یعلم الناس منکا، فرمایا قسم ہے مجھے خدا کی حسین، جو کچھ ہم نے دیکھا ہے اگر دنیا کو پتا چل جاتا تو میں نے تو چادر بچھائی ہے، دنیا گردنے بچھا دیتی۔ اس شان کا عبادت، اور جس کو رسول اللہ نے جیتے جی جنت کی سرداری کا پروانہ لکھ دیا، اب شک کیا رہ گیا ہے؟ ماں خواتین کی سردار ہے، بیٹے جنت کے سردار ہیں، ہم تو اروار ہیں، وہ تو جیتے جی پار ہیں۔ جو جیتے جی پار نبی نہیں نبوت کرے پیار، جن کا جنت کرے انتظار، جو ہو شہیدوں کا سردار۔ لیکن خیال یہ ہے، احساس یہ ہے، جن کے مرتبے جدا ہوتے ہیں ان کو فکر بھی سوا ہوتے ہیں۔ اس لیے فکر یہ ہے، میں نے کہا نا کہ 70 تن کٹانا، پھر سر دیتے پر سی نہیں کی تھی، سر دیتے پر سی نہیں کی تھی۔ بس وہ دن یاد آیا ہے، سب کچھ بھلایا ہے، پورا کنبہ لٹایا ہے۔ ارے درخت تو درخت، گلشن کا گلشن، پتی پتی تیرے نام، ڈال ڈال تیرے نام، غنچہ غنچہ تیرے نام۔ یہ وہ ہیں جنہیں فکر ہے کہ کل حساب دینا ہے، آج ہی حساب چکا۔ سب کچھ لگاتے ہیں، تن کا بھی نہیں بچاتے ہیں۔ علی اکبر تو دینے والے دیتے ہی ہیں، جو تازہ غنچہ صبح کو آتا ہے وہ بھی چاہنے والا اسی کے کھاتے لگاتا ہے، دامن چھاڑ کے بتاتا ہے اب مولا حسین بھی آتا ہے۔ لیکن ہم کیا دیا ہم نے؟ ہم تو صرف لے رہے ہیں، ہم تو صرف وہ روزے رکھ گئے، ہم تو عید بھی ڈھنگ سے نہ کر سکے۔ انہوں نے روزے رکھے، ہم عیدیں کرنے والے، لیکن عید بھی کوئی طریقے سے کرتے۔ بات تھی میرے امام حسن کو دیکھ، مومنوں کے سجن کو دیکھ، پاؤں میں چھالے ہیں، 25 حج پیدل ہے، لاکھوں روپیہ آتا ہے، میرے علی کا لجپال لال لٹاتا ہے، جو مانگنے آتا ہے جھولی بھر کے لے جاتا ہے۔ وہ سیاں کیوں؟ فرمایا تمہیں پتا نہیں کل یہی کچھ کام آئے گا، باقی جو بچ جائے گا وہ تو پچھلا کنبہ کھائے گا، میرے تو یہی کام آئے گا۔ ارے آگے تک نگاہ آگے اٹھا، میری مائیں بہنیں گھروں میں سن رہی ہے، میرے نبی پاک کی لخت جگر، نور نظر، جنت کی خواتین کی سردار، اہل بیت نبوت کی بنیاد، یہ سید ہے جس کی اولاد، جس کے دم سے ہے پاکیزگی کی دنیا آباد۔ وہ سیدہ زہرا رات ہوتی ہے، ساری دنیا سوتی ہے، اٹھ اٹھ کے سید زادی روتی ہے۔ علامہ اقبال رو رو کے بتاتا ہے، وہ کہتا ہے جانتے ہو دنیا والوں، آج میری مائیں بہنیں ہمارے دامن میں کیا رکھا ہے؟ ارے نبی محترم کی بیٹی ہو، مولا علی کی زوجہ پاک ہو، حسن حسین کی ماں ہو، مرکز عشق کی بنیاد ہو، رسول اللہ کی سب سے پیاری اولاد ہو، لیکن عالم یہ ہے رات ہوتی ہے، ساری دنیا سوتی ہے، اٹھ اٹھ کے نبی کی بیٹی روتی ہے۔
اور آسیہ گردانو لب قرآن سرا. ادھر خامد کی خدمت ہے چکی چلاوے, ادھر قرآن مجید کی منزل لبو پہ آوے, ادھر بچوں کو جھولی میں سلاوے. بی بی سو جا رات ہو گئی, فرمایا رات تو پلٹ کے نہیں آئے گی, جو گھڑی جائے گی واپس نہیں آئے گی. میں ڈرتی ہوں کہ رب پتہ نہیں کس لمحے کا حساب لے لے, کس لمحے کا حساب لے لے. تیاری بہت ضروری ہے, یہ بندے کی مجبوری ہے. بلکہ بی بی جب لمبے سجدے میں ہوتی, صبح کو سر اٹھاتی, تو پھر لمبی سردی کی رات روتے روتے گزر جاتی. تو بی بی ہاتھ اٹھا کے کہتی مولا اتنی چھوٹی رات بنائی, اتنی مختصر تو نے رات بنائی, میں نے لو تجھ سے لگائی, پر میری ایک رکعت ختم ہونے میں نہ آئی, تو نے رات مکائی. مولا نبی کی بیٹی کی دعا سن لے میرے خدا, ایک لمبی رات بنا. حسن حسین کی ماں دل کھول کے سجدے فرماوے, تیری رات گزر نہ جاوے. جنہیں فکر ہے آخرت کا وہ صاحب یقین ہے, وہ اولاد رحمت للعالمین ہے. یہ میرے سادات کرام, میں آخر میں یہی عرض کروں گا, یہ بڑے پیارے لوگ ہیں, یہ بڑے عظیم لوگ ہیں, عظیم باپ کی اولاد ہیں, جن کا نام ہے سیدنا الشیخ حضرت عبدالقادر جیلانی قطب ربانی غوث سمدانی شاہباز لامکانی, جن کے بارے میں یہ فیصلہ ہے بے شک شہ بغداد ولی ابن ولی ہے, آل حسن اولاد حسین ابن علی ہے, بے شک شہ بغداد ولی ابن نبوی می علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے بہکنا دے. مقام وہ ہے کہ اگر چاہے تو اڑتے ہوئے پرندوں کو اشارہ کرے زمین پہ آوے. طاقت یہ ہے کہ وقت کے سلطان کو صدا لگائے کہ فلاں گورنر کو بدل, خطبے میں صدا جائے. عصر کی نماز بعد میں ہوتی ہے, تخت الٹ دیے جاتے ہیں. طاقت کا یہ عالم, مگر آخرت کی فکر کا یہ عالم کہ حرم ہے, کعبے کا سایہ ہے, کوئی دور سے مہمان آیا گردن کو جھکایا, رات کو لمبا سجدہ فرمایا, رو رو کے اتنا رویا دنیا کو رلایا. سارا زمانہ حاجیوں کا کٹھا ہو کے آیا کہ کوئی درد مند ہے, رو رو کے دنیا کو رلا رہا ہے, سجدے میں روئے جا رہا ہے. پتہ نہیں کیا گناہ ہوا ہے, کیا غلطی ہوئی ہے, اس کی چیخوں سے زمین دہل رہی ہے, لوگوں کے سینے پھٹ رہے ہیں. ساری دنیا حرم میں کٹھی ہے, کعبے کے سائے میں کھڑی ہے. ایک بندہ رو رو کے صدا لگاتا ہے کہ او میرے خدا, میں ہوں تیرا ادنا بندہ, اگر میری کوئی نیکی تجھے منظور نہیں, قیامت کا دن آخرت کا جب دن آوے, تو مجھ غریب کو نبی نہ اٹھانا تاکہ تیرے بندوں کو دیکھ کے شرماؤں نہ, میں نادم ہو کے پچھتاؤں نہ, میرے اوپر احسان کرنا اگر میری کوئی نیکی منظور نہیں. ساری رات روتا رہا رلاتا رہا, جب رو رو کے سر اٹھایا, شیخ سادی کہتے ہیں جب دنیا دیکھنے کو آئی سر اس نے اٹھایا, جب چادر کو ہٹایا تو اندر عبدالقادر جیلانی نظر آیا. اس لیے میرا اس شہر کے بزرگوں کو سلام, آپ حضرات آئے آپ کو سلام. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں تو تمہید کے طور پر آیا تھا, میرے بعد لاہور
داتا کی نگری کے ماتھے کے جھومر میرے وہ اختر صاحب بھی ہیں، ساتھ قریشی صاحب بھی ہیں، اس لیے اللہ پاک نے انہیں بھی بڑی عزت بخشی ہے۔ آپ حضرات ان کو سنیں گے تو سر دھنیں گے اور محبت کے موتی چنیں گے۔ میں نے تو آپ کو کڑوی دوا ہی دی ہے، انشاءاللہ میٹھا وہ کھلائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔